بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون کل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون. سورہ نمبر 29 آیت نمبر 56-57. اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین بہت بڑی ہے، لہذا تم صرف میری عبادت کرتے رہنا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم کو واپس ہمارے ہی پاس لوٹا کر لایا جائے گا. اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ سارا پاور، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اگر پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے یا جس شہر میں تم رہتے ہو وہ شہر تمہارے خلاف ہو جائے، تب بھی تم اللہ کو مت چھوڑنا. اس لیے کہ اگر کوئی جگہ تمہارے عبادت کے قابل نہیں ہے، تمہیں روکا جا رہا ہے اللہ کی عبادت سے، تو وہ جگہ، وہ شہر چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ. یہ آیت اس وقت اتری جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے، اور اس وقت ان کو یہ اندیشہ تھا، فکر تھی کہ کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، کاروبار چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے، رشتہ دار چھوڑ کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مکے کی زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی ہے تو تم نکلو یہاں سے، کہیں اور جاؤ، اس لیے کہ ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت بڑی ہے. اسی طرح اگر ٹمکور یا کرناٹک یا انڈیا تمہارے لیے اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ رہنا مشکل ہے تو چھوڑ دو، دوسری جگہ جاؤ کہیں. فَإِيَّایَ فَاعْبُدُونَ، لیکن عبادت میری ہی کرتے رہنا. کیوں؟ تمہیں اگر موت سے ڈر لگتا ہے کہ تم اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو لوگ تجھے مار دیں گے، یا یہاں سے کہیں چلے جاؤ گے تو وہاں بھوکے مر جاؤ گے، تو کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہر ایک کو ہے، موت تو ایک نہ ایک دن آئے گی، اس سے تو بچ نہیں سکتے، چاہے تم اپنے شہر میں رہو یا کہیں اور جاؤ. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الینا ترجعون، تم واپس ہمارے پاس لائے جاؤ گے. اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ تمہیں کون بچائے گا؟ اس وقت تمہاری کون مدد کرے گا؟ اس لیے انسان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کو خوش کرنا. اگر کوئی بھی قیمت اس کے لیے لگے، وہ انسان کے لیے اس دنیا میں سستی ہے.
اور اگر اس کے بغیر چلا گیا تو قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اگر اللہ تعالیٰ کو دے دے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کرے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔